محترم ناظرین کرام، تسلیم ظفر چینل ٹوبہ کی طرف سے پروفیسر شیخ سلیم ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورۃ العصر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یا اس سے مراد جو جاتا ہے نماز عصر کی، کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون گھاٹے میں نہیں، کون خسارے میں نہیں؟ جو دل سے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد فرمایا جو عمل صالح کرے، پھر فرمایا جو حق کی تبلیغ کرے، تبلیغ اسلام کرے، پھر فرمایا کہ جب تبلیغ اسلام کرے تو اس وقت جو تکالیف آئیں تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر توحید کا سبق دیا، توحید کا درس دیا۔ جو اپنے تھے بیگانے ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ آپ کے اور جانی دشمن ہو گئے، لیکن آپ نے درس توحید نہ چھوڑا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ پر ایمان لایا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، بے مثل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان پر جو قرآن پاک نازل ہوا ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حدیث جبریل کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفر کے آثار چہرے کے اوپر ضرور ہیں، اور وہ آ کر آپ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اپنے جو گھٹنا تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر انہوں نے ساتھ ملا دیا، اور اپنی ہتھیلیاں جو تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مقدس رانوں کے اوپر رکھ دی۔ پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، روزہ رکھا جائے، حج بیت اللہ شریف کیا جائے، بشرطے کہ اس کی استطاعت ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ صدق، کہ آپ نے صحیح کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران کہ جی سوال بھی کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کہا صدق۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ سے یہ سوال کر دیا، وہ شخص جو تھے، کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ ذہن ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ جی قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے لوگ کرپشن کے ساتھ مختلف طریقے سے اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے۔
موسیقی نعت گانا بھی عام ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص جو کہہ رہے تھے آپ نے سچ کہا، تو وہ حیران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا پتہ یہ کون شخص ہے؟ جب وہ چلے گئے یہ جبریل امین تھے جنہوں نے انسانی شکل اختیار کی تھی اور یہ آپ کو دین اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صحیح عقائد رکھیں، توحید پر ہمارا عمل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، نماز باقاعدہ پڑھی جائے، رمضان شریف کا مہینہ ہے تو روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ باقاعدہ ادا کی جائے، اور اگر استطاعت ہو تو لازمی حج بیت اللہ شریف کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹی سی صورت کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو ایمان لانے والا جو ہے خسارے میں نہیں، دوسرا جو عمل صالح کرنے والا، یہ جو آپ کے سامنے میں نے معروضات پیش کی، نماز پڑھنے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، یہ تمام کام جو ہیں جب کیے جائیں گے تو عمل صالح۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کاموں کی باقاعدہ تبلیغ کی جائے۔ جب تبلیغ کی جائے گی تو اس وقت کچھ لوگ آپ پر مختلف طریقے سے تکالیف دینے کی کوشش کریں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے پہ رسا ڈال کر کھینچا گیا، اونٹ کی بھاری اوجڑی آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی گئی، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، لیکن آپ نے تبلیغ اسلام جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ جب ہوگی تو کیا ہوگا کہ عمل صالح بھی اور جو عقائد عمل صالح، پھر اس کے بعد تبلیغ حق کی جائے، اور پھر جو تکالیف آئیں تو ان تکالیف کو بڑے صبر سے، بڑی پامردی سے، بڑے تحمل سے اس کو برداشت کیا جائے۔ تو جب یہ صفات انسان کے اندر آ جائے گی، اللہ کے بندے کے اندر آ جائے گی، تو وہ شخص جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ تو دعا ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ تمام اچھی باتیں جو ہے وہ آنی چاہیے، پیدا ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس کے اوپر عمل ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔